بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، انبیاء علیہم السلام کی مقدس جماعت کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی جماعت اور کوئی گروہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور معظم ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ صحابہ اکرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں اس روئے زمین کے وہ عظیم انسان بنے ہیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے بھی اگر کوئی آدمی مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہے، متقی اور پرہیزگاروں کا سردار ہو جائے، تب بھی وہ کسی ادنا صحابی کے درجے اور رتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام کو معیار ایمان اور معیار اسلام قرار دیا۔ جگہ جگہ صحابہ اکرام کی تعریف فرمائی، اولئک هم الفائزون فرمایا، اولئک هم المفلحون فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا۔ اور سب سے بڑا ٹائٹل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام کے لیے جو دیا ہے وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ اکرام میں بھی آپس میں ایک دوسرے میں فرق مراتب ہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ وہ حضرت ابو بکر کا ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج کی اس مجلس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنا مقصود ہے۔ ہم ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی مظلومانہ طریقے سے، دردناک اور المناک طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا۔ محترم حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو کچھ ایسی خصوصیتیں اور فضیلتیں حاصل ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں شامل ہیں کہ جن کو دین اور اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کرنی پڑی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ایک مرتبہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ایک بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع ملا اور کعبۃ اللہ کی طرف بھی وہ آخر عمر تک رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کی ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 4تھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں بھی اپنے رشتہ داروں کی طرف سے مختلف اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ بغیر تذبذب اور شک کے شبہ کے اسلام پر مضبوطی اور ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بہت بڑا امتیاز حاصل ہے وہ یہ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے آج تک کسی شخص کے حصے میں یہ فضیلت نہیں آئی کہ اس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں۔ یہ صرف اور صرف حضرت عثمان ہیں کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ملی، حضرت رقیہ اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد جب حضرت عثمان مغموم رہنے لگے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان، اگر میری 40 دوسری روایت کے مطابق 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک بعد دیگرے تمہیں نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا وصف یہ ہے کہ وہ اس امت کے عظیم ترین باحیا آدمی تھے جن کے بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصدقهم حیاء عثمان، کہ میری امت کے سب سے باحیا آدمی وہ حضرت عثمان ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بلا تکلف اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے، جس میں آپ کا کپڑا وہ زانو تک چڑھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں آئے، آپ اپنی اسی حالت پر باقی رہے۔ حضرت عمر آئے، اسی حالت پر باقی رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹھنے کی حیت تبدیل کی اور اپنے کپڑے کو نیچا کر دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کے بہت سارے واقعات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی برائیوں کا ارتکاب نہیں کیا، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی زنا کیا، اور نہ ہی کبھی گالی دی، نہ ہی اس طرح کی وہ خرافات کی جو اس معاشرے میں رائج تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا وصف وہ سخاوت اور صدقہ و خیرات کی کثرت تھی۔ بار بار ہمیں ان کے بارے میں یہ واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی اپنے مال کے ذریعے سے کتنی خدمت کی ہے۔ مشہور واقعہ غزوہ تبوک کا ہے کہ سخت تنگی کا زمانہ تھا، سخت گرمی تھی، صحابہ اکرام کی بھی مدینہ میں کھجوریں پکنے کے بالکل قریب تھی۔ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے چندے کا اعلان فرمایا۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہائی فوج کا خرچہ اپنی طرف سے ادا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں قحط کے دوران راشن سے بھرے ہوئے اونٹ مدینہ کے لوگوں کے درمیان تقسیم فرمائے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں معلوم ہوا کہ کئی دن سے فاقہ ہے تو آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد 300 درہم کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانے پینے کا سامان اور درہم بھیجے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا اور شاہکار کارنامہ یہ ہے کہ وہ جامع قرآن ہے۔ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچ گیا اور آپ ہی کے دور خلافت میں قبرص بھی، افریقہ، سیستان، کرمان کا علاقہ فتح ہوا اور قرآن مجید کی قرات کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہونے لگا کہ کس طرح پڑھا جائے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک قرات پر جمع فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرے رفیق وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبل احد پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان غنی تھے۔ زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے پہاڑ ہلنے لگا، تو آپ نے اپنا پاؤں پہاڑ پر مارا اور یہ کہا کہ اے احد ٹھہر جا، کیا تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، جس کے نتیجے میں وہ پہاڑ ہلنا بند ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں کوئی ایسا کنواں دستیاب نہیں تھا سوائے بیر روما کے کہ جس کا پانی صحابہ کو راس آ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کثیر رقم دے کر بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے فضائل و کمالات اور صفات ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اور ان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال خلافت فرمائی۔ سن 24 ہجری میں آپ خلیفہ بنے اور 35 ہجری میں آپ کو بہت ہی دردناک اور مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی نرم دل واقع ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں ان کی خلافت کے دوران بہت سے بلوائیوں اور عبداللہ ابن سبا کی سرکردگی میں بہت سارے سازش رچنے والوں نے آپ کے خلاف سازش رچی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت ساری بدگمانیاں پھیلا دی کہ وہ اقربا پرور ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دیتے ہیں، بیت المال میں سے اپنے لوگوں کو وہ پیسہ دیتے ہیں۔ یہ تمام تر وہ واہیات باتیں تھیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کی گئی۔
نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک منظم ٹولہ تیار کیا گیا، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور 40 دن تک محاصرہ کیے رہے، حتیٰ کہ کسی صحابی کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل نہیں ہونے دیا، دانا پانی آپ کا بند کر دیا گیا۔ بہت سارے صحابہ جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے ان سے بھی ان بلوائیوں نے جنگ کی، جس کے نتیجے میں کئی صحابی زخمی ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرہ کیے ہوئے 40 دن ہو چکے تھے۔ آپ نے رات میں خواب دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان میں افطاری پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، آپ نے اپنی بیوی حضرت نائلہ کو یہ خواب بتایا، جس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اب میری شہادت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کے معمول کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ بلوائیوں نے موقع کو غنیمت جان کر، چند ہی صحابہ مدینے میں تھے، تمام صحابہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا، چھت کے اوپر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کودے اور آپ پر یک بعد دیگر کئی لوگوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت نائلہ نے دفاع کی کوشش کی تو ان کی بھی انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر پہنچے اور آپ کی جان نکل گئی، آپ شہید ہو گئے۔ وہ صحابی جنہوں نے مدینہ کے مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں وقف کیا تھا، جن کے مال سے بہت سارے صحابہ اکرام نے فائدہ اٹھایا، انہی صحابی کو ان بلوائیوں نے پانی پینے سے محروم کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخیر کی زندگی بہت ہی مصائب، مشکلوں اور دشواریوں میں گزری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر 18 ذی الحجہ کو شہید ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے بار بار مطالبے کے بعد بھی صحابہ اکرام کو جنگ کی اور دفاع کی اجازت نہیں دی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ کہیں میری وجہ سے مدینہ میں خون نہ بہنے لگے، مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو، صرف اس خطرے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے بار بار کے مطالبے اور چاہت کے بعد بھی ان کو قتال کی اجازت نہیں دی۔ یہی حضرت عثمان ہیں جن کی زندگی میں اور جن کی سیرت میں ہمارے لیے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سیکھنے کے قابل ہیں اور ہم سب کے لیے قابل عمل ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہو، صدقہ و خیرات ہو، شرم و حیا ہو، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کارنامے ہیں جو ہمارے لیے لائق تقلید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔